اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ باس سنن الہی در قرآن کریم سنت عبودیت زیر باس ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت و نجات کے لیے جو قوانین مقرر فرمائے ہیں، ضابطے مقرر فرمائے ہیں، اور انبیاء کرام کے ذریعے آسمانی کتب میں ان کی تبلیغ، تبیین و تفسیر ذکر فرمائی ہے، انہیں قرآن کریم کی اصطلاح میں سنن ہے، سنن اللہ یا سنت اللہ، جن سے عنوان سنن الہی ماخوذ ہے۔ ان قواعد سے آشنائی و آگاہی ہدایت کے لیے لازمی ہے، یہ دین کا واجب نصاب ہے، قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ سنن سے آشنائی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کے مفاہیم و مفردات روشن ہوں، بیان ہوں۔ عملی طور پر مسلمان جو صاحب قرآن ہیں اپنی عملی زندگی میں غیر مسلموں سے متمایز نہیں ہیں، فرق نہیں ہے عملی زندگی کے اندر۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مفاہیم قرآنی، معانی قرآن واضح نہیں ہے، روشن نہیں ہے، ابہام ہے ان کے اندر، اجمال ہے ہمارے ذہنوں کے اندر۔ خود قرآن مبین ہے، واضح ہے، کتاب مبین، اور اس کی تبلیغ بھی مبین ہوئی ہے، بلاغ مبین، لیکن دریافت مبین نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول لائے ہیں اسے لے لو آپ، اور جس کیفیت کے ساتھ رسول آپ کے لیے ہدایت لائے ہیں اسی کیفیت کے ساتھ آپ ہدایت کو دریافت کرو، اخذ کرو۔ بعض آیات کے اندر صراحت کے ساتھ ہے کہ آپ اخذ کرو اور قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اخذ کرو، نرمی اور ڈھیلے پن کے ساتھ ہدایت کو دریافت نہ کرو۔ خذ الکتاب بالقوہ، قوت کے ساتھ کتاب کو لو، دریافت کرو، اخذ کرو اس کو۔ ابلاغ کتاب و تبلیغ کتاب مبین صورت میں انجام پائی ہے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ کو ماموریت دی ہے تبلیغ کی، یا ایھا الرسول بلغ، اور دوسری طرف سے فرمایا ہے کہ آپ پر بلاغ مبین لازم ہے، بلاغ مبین آپ کی ماموریت و آپ کا فریضہ ہے۔ لیکن دریافت مبین، فہم مبین کا مرحلہ باقی ہے کہ لینے والے، سمجھنے والے قرآن کو واضح، روشن حالت میں دریافت کریں، جس حالت میں قرآن کو اتارا گیا ہے۔ جیسے نزول قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اسے حق کے ساتھ دریافت کیا جائے، اخذ بھی کیا جائے۔ تیسرے مرحلے میں بھی شرط حق ہے، بالحق نزلنا ہو، ہم نے حق کے ذریعے سے اس کو نازل کیا ہے، وہ بالحق نزل، اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے۔
اور حق کے ساتھ ہی دریافت بھی ہونا چاہیے. صفت حق محو نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، مٹ نہ جائے دریافت کرنے میں. قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے. اصل نام اس کا کتاب ہے، صفت اس کی قرآن ہونا ہے کہ یہ صفت الگ سے بیان ہوئی ہے. پہلے قرآنی مباحث کے اندر اس کی صفت بیان کی ہے، جیسے آداب فہم قرآن میں اسماء قرآن اور شناخت قرآن میں اسماء شریف قرآن کی وضاحت میں کہ فرقان قرآن یہ کتاب کے نام ہیں یا صفات ہیں، اوصاف ہیں. ان اوصاف میں ہر ایک صفت کے اندر ایک خاص خصوصیت قرآن کریم کی مذکور ہے جو دریافت ہدایت میں مؤثر ہے. سنن الہی اور معارف دینی و قرآنی کے متعلق خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وہ چیز جو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے وہ دین خالص ہے. جیسے قرآن نازل ہوا ہے حق کے ساتھ تو دریافت بھی حق کے ساتھ ہو. قرآن میں دین خالص اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. تبلیغ میں دین خالص تبلیغ ہو، تبیین ہو، اور دریافت میں بھی دین خالص انسان دریافت کرے. الا للہ الدین الخالص. یا رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ مجھے ماموریت ہے، امر ہے مجھے کہ میں دین خالص لوگوں تک پہنچاؤں اور دین خالص کی تبلیغ کروں. خلوص دین، خالصیت دین نزول میں تو محفوظ ہے، لیکن فہم میں، دریافت میں، دین شناسی میں اس میں خلل پیدا ہوا ہے. دین شناسی میں، دین فہمی میں جو صفات دین کی نقض ہوئی ہیں، جنہیں مراد نہیں کیا گیا، ان میں سے ایک خلوص و خالصیت دین ہے. خالص شکل میں دین سمجھا نہیں گیا، اور اس کی دلیل اس وقت اہل قرآن و پیروان قرآن کی عملی زندگی ہے جو غیر مسلموں سے مختلف نہیں ہے. ایک ہی ثقافت، ایک ہی تہذیب، ایک ہی روش زندگی کی، طریقہ کار زندگی کا، آداب زندگی کے اور معیارات زندگی کے مشابہ ہیں، فرق نہیں ہے. فہم دین میں خالصیت و خلوص دین لازم ہے مد نظر رکھنا کہ عربی میں جس کو خالص کہا جاتا ہے، فارسی میں اسے ناب کہا گیا ہے. دین ناب یا اسلام ناب، جیسے علامہ اقبال کے کلام میں ہے مشرب ناب. ناب اسی خالصیت دین کے بارے میں ہے. خالصیت نزول میں، تبلیغ میں اور فہم میں، تین مرحلوں میں محفوظ رہے. پھر تو دینی معاشرہ، قرآنی معاشرہ، قرآنی سوسائٹی وجود میں آتی ہے. لیکن اگر دین نازل ہو خالص، تبلیغ ہو خالص، اور دین شناسی میں سمجھنے میں خلوص دین ترک ہو جائے، خلوص دین ہاتھ سے نکل جائے، اس کے نتیجے میں جو عملی شکل دینداروں کی بنتی ہے وہ غیر دینداروں سے مختلف نہیں ہوتی، ایک جیسی مشابہت ہے ان کے اندر، فقط رسومات کا فرق ہوتا ہے. ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں سرسری سا فرق نظر آتا ہے دیندار اور غیر دیندار میں. باقی جہات ساری مشترک ہیں. مثلا دیندار روزہ رکھ لیتا ہے اور بے دین روزہ نہیں رکھتا یا معتقد نہیں ہے روزے کا، لیکن یہ روزہ رکھ کر
جن طریقوں پر عمل پیرا ہے انہی پر وہ بغیر روزے کے عمل پیرا ہے. جو راہیں اس نے بغیر روزہ رکھے اپنائی ہوئی ہیں، اس نے روزہ رکھ کے وہی راہیں اپنائی ہوئی ہیں. جو معاشرت اس نے اختیار کی ہوئی ہے روزہ رکھے بغیر، مومن نے، متدین نے روزہ رکھ کے وہی معاشرت اپنائی ہوئی ہے. اس کا کسب و کار اور اس کے معیارات اور اس کی ثقافت بھی وہی ہے جو اس کی ہے. فقط فرق یہ ہے کہ یہ دن بھر کھاتا نہیں ہے کچھ احترام ماہ مبارک رمضان میں، اور وہ پرواہ نہیں کرتا حرمت رمضان کی. اس کے علاوہ عملی زندگی میں اور زندگی کے اصولوں میں، زندگی کے معیاروں میں دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ اختلاط و التقاط کا نتیجہ ہے کہ دین خالص کے اندر ناخالصی پیدا ہوئی ہے، داخل ہوئی ہے. یہ ناخالصی باعث بنی ہے فہم دین جس طرح سے عملی ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں ہوا. اس ناخالصی میں بہت ساری چیزیں متاثر ہوئی ہیں فہم دین کے متعلق. از جملہ سنن الہی جو زندگی کے بنیادی اصول ہیں. سنن انسان کی زندگی کے بنیادی اصول، قوانین، راستے، طریقے جن پر انسانی زندگی بسر ہونی ہے، گزرنی ہے اور اپنے مقصود تک پہنچنی ہے. اور یہ پہلے ذکر کیا ہے کہ انسانی زندگی کے اصول دو طرح کے متضاد ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان صاحب اختیار ہے، وہ صاحب ارادہ و صاحب فہم ہے. باقی موجودات کے لیے فقط ایک طرح کے راستے مقرر کیے گئے ہیں. انسان کے لیے دو طرح کے راستے بنائے گئے ہیں. چونکہ انسان کو بصیرت دی گئی ہے، شعور دیا گیا ہے، آگاہی دی گئی ہے، علم دیا گیا ہے، عقل دی گئی ہے، فراست سے اسے نوازا گیا ہے، اور پھر وحی کے ذریعے سے اس کی آگاہی بڑھائی گئی ہے. اس وجہ سے دو راہیں متضاد اس کے سامنے ہمیشہ موجود ہیں. ایک راستہ انسان کی ہدایت کا ہے، انسان کے مقصود خلقت تک پہنچنے کا ہے. ایک راستہ زوال کا ہے، ایک راستہ ہلاکت کا ہے، ایک راستہ انسان کے لیے نابودی کا ہے. دوسرا راستہ جسے ہدایت کا یا نجات کا راستہ کہا گیا ہے. بس دو طرح کی سنن ہیں. وہ راستے، وہ اصول جن پر انسان چل سکتا ہے، چلتا ہے اور زوال پذیر ہوتا ہے. وہ راستے اور اصول جن پر انسان چلتا ہے اور نجات پاتا ہے. دونوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ آغاز میں باس سنن کے آغاز میں اشارہ کیا تھا کہ سنن الہی جن آیات کے اندر مذکور ہیں مختلف لہجوں کے ساتھ ہیں، مختلف ترکیبات کے ساتھ ہیں. اس کی پہچان و شناخت کی ایک علامت یہ ہے کہ اسے شرطیہ جملہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. سنن الہی در حقیقت روح کے لحاظ سے جملات شرطیہ ہیں. منطق کی اصطلاح کے مطابق جملات شرطیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک شرط ہے اور ایک مشروط. ایک نتیجہ ہے اور ایک شرط ہے کہ اگر یہ شرط حاصل ہوئی، پوری ہوئی، نتیجہ یہ نکلے گا. ہدایت کے جتنے جملات ہیں وہ سارے جملات شرطیہ کی صورت میں ہیں. جس طرح علماء علم اصول ذکر کرتے ہیں، وہ البتہ اور مشکل کے لیے اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں، اور وہ پہلے بیان ہوا ہے. وہ یہ کہ وہ انسان جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے لیے کس طرح قوانین آج بنا دیے گئے ہیں اور انہیں ان قوانین کا مخاطب کیسے بنایا گیا ہے. ایک بحث ہے دقیق، عمیق،
علم اصول میں جو علماء اصول نے خوبصورتی کے ساتھ بیان کی ہے، اور اس سے دقیق تر بات یہ ہے کہ ہدایت کے لیے جو لفظی ترکیب اختیار کی جاتی ہے، بظاہر کسی بھی صورت میں ہو، خبر ہو یا انشاء کی صورت میں ہو، لیکن باطناً وہ تبدیل ہو جاتی ہے جملہ شرطیہ کے اندر، یعنی مشروط راستے ہیں، غیر مشروط نہیں ہیں۔ اگر اس راہ پہ انسان چلے یہ نتیجہ نکلے گا، یہ عمل کرے یہ نتیجہ نکلے گا، اس قانون کو اپنائے اس کا ثمرہ یہ اس کے سامنے آئے گا، اس کے متبادل متضاد راہ کو اگر اپنائے اس کا نتیجہ دوسرا نکلے گا۔ تمام جملات قرآن کریم و ہدایت کے بیانات اس صفت اور اس خصوصیت کے حامل ہیں۔ ہدایت کے سنن میں، اصولوں میں، قوانین و قواعد میں دو قاعدے اہم ہیں، بنیادی ہیں۔ ایک عبودیت انسان ہے اور ایک استکباریت اس کے مقابلے میں۔ عبودیت کے مقابلے میں استکباریت ہے، جس کے لیے اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہیں، بیان ہوں گی، ایک ایک اصطلاح کو ہم بحث کریں گے، تحلیل کریں گے۔ جیسے استنکاف ایک اصطلاح ہے قرآن کی، اسی حالت کو بیان کرنے کے لیے جو عبدیت عبودیت کے مقابلے میں ہے۔ استکباریت دوسری اصطلاح ہے، عصیان تیسری اصطلاح ہے، اور اس کے مشابہ چند اور اصطلاحات ہیں جو قرآن کریم نے انتخاب کی ہیں عبودیت کی مقابل حالت کو بیان کرنے کے لیے۔ وہ حالت جو اس وقت بہت سوں کے اندر موجود ہے، ہمارے اوپر طاری ہوتی ہیں وہ حالات، مثلا استنکاف، استنکار، استکبار، یہ انسان کی شناختہ شدہ حالات ہیں جو کہ ہر ایک کے اوپر طاری ہیں یہ حالات۔ اس کے مقابلے میں عبودیت ہے و عبدیت ہے، و عابدیت قریب المعنی ہیں یہ سارے الفاظ، اگرچہ خصوصیات مختلف ہیں ان کی۔ اب عبادت و بندگی عام طور پر اس کو مترادف لیا جاتا ہے اردو زبان میں پوجا کے، عبادت یعنی پوجا کرنا، اور یہی اختلاط ہوا ہے ناخالصی تفسیر دین میں، تبیین میں یہ ناخالصی پیدا ہوئی ہے کہ ثقافتی مطالب دینی مطالب میں داخل ہو گئے ہیں، بشری معانی، کلچرل معانی وحی کے معارف کے اندر داخل کر دیے گئے ہیں۔ غفلت کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے، اور جیسے علماء بنی اسرائیل کرتے تھے کہ عمدن بھی ہو سکتا ہے یہ کام، تحریف کرتے تھے، وہ تلبیس کرتے تھے، اور تکتیم کتمان بھی کرتے تھے، تحریف بھی کرتے تھے، تلبیس بھی کرتے تھے، یعنی لباس پہنانا حق کو باطل کا اور باطل کو حق کا لباس پہنانا، یہ پیشہ وروں کا شغل ہوتا ہے۔ مسلمان پیشہ ور بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ماہر تلبیس کے ماہر ہوتے ہیں۔ عموماً جو لوگ دین کے بدلے میں معاوضہ لیتے ہیں ان کی ایک مہارت تلبیس ہے، حق کو باطل کا لباس پہنانا اور باطل کو حق کا لباس پہنانا۔ تحریف بھی ان کی مہارتوں میں سے ایک مہارت ہے، ہیر پھیر کرنا، تعلیمات کو آگے پیچھے کر دینا، اور اہم مطلب کو غیر اہم بنا کر پیش کرنا، غیر اہم کو اہمیت دے کر بیان کرنا، یہ تاویل تحریف ان کی مہارت ہے۔ لہٰذا غفلت کی وجہ سے بھی یہ خلط ہوا ہے، ملاوٹ ہوئی ہے، اور عمدن بھی ہوئی ہے، پیشہ وروں نے بھی یہ کام کیا ہے۔
کہ دینی معارف کو ثقافتی معارف کے ساتھ مخلوط کر دیا ہے. دین سے ہٹ کر ایک عرب ثقافت ہے، عجم کی ایک ثقافت ہے، ہند کی ایک اپنی ثقافت ہے، یونان کی اپنی ثقافت ہے، آج کل کی ثقافت مغربی ثقافت ایک خاص ثقافت ہے. اس کے اپنے اس کے اصول ہیں، قوانین ہیں، ضابطے ہیں. اب یہ دین کے معارف میں وضاحت کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے شامل ہو جاتے ہیں. مخصوصاً جب لا علم آدمی، کم علم آدمی یہ کام کرے تو اسے توجہ نہیں ہوتی، التقاط کا شکار نہ چاہتے ہوئے ہو جاتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ بھی. جیسے مثال دی تھی کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ڈاکٹر شریعتی کے بارے میں یہی فرماتے تھے کہ اچھی باتیں کرنے کے لیے جہاں سے کچھ ملتا ہے اسے لے کر اس اچھے مطلب کو تبیین کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے مدد لیتے ہیں، اور فرق نہیں رہتا ان کے نزدیک کہ یہ دینی معیار کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس وجہ سے ان کے افکار میں شدید التقاط ہے، شدید التقاط. مقصد اچھا چنتے ہیں، راستے کے لیے پابندی نہیں کرتے کہ اچھا راستہ ہو، اس کے لیے ہر چیز جہاں سے ملے. مثلا وہ اگر اصلاح چاہتے ہیں کسی خرابی کی، اس اصلاح کے لیے جہاں سے کچھ ملے، اگر امام و معصوم و کتاب و سنت سے ملتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کمیونزم سے، سوشلزم سے کچھ ملتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر گاندھی سے اور کسی اور رہنما سے کچھ مطلب ملتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، فرق نہیں پڑتا، ایک جیسی چیزیں، چونکہ مقصد سب کا اصلاح ہے. یہ ان کا طریقہ کار تھا اور یہ ان کی روش تھی، میتھڈ تھا یہ التقاطی، جسے بہت ساروں نے محسوس کیا. لیکن ہے یہ سب اس کے اندر مبتلا ہیں. حتیٰ جو مثلا ایسے موارد میں حساسیت دکھاتے ہیں جو بس خود بھی اسی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، ناخواستہ طور پر بعض اوقات انسان مرتکب ہوتا ہے. عبادت، عبودیت و عبدیت کی تفسیر میں یہی خلط انجام پایا ہے، اور عبادت پوجا کے معنوں میں تبدیل ہو گئی. پوجا کرنا، عبادت، یعنی ان کو مترادف سمجھا جاتا ہے. پرستش، پوجا، عبادت یہ ایک جیسے الفاظ ہیں، وہ مقدس الفاظ ہیں، جبکہ بہت فرق ہے پوجا میں اور عبادت میں، عبدیت میں، عبودیت میں اور پرستش میں فرق ہے. ایک فرق جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ عبادت، عبدیت، ہم عبادت کو عبدیت کی وضاحت کے لیے استعمال کریں گے، بعد میں خود عبادت کا معنی کریں گے. عبدیت یعنی انسان کی صفت کہ بندہ عبد کہلائے اور عبد بنے، اپنی حالت عبد کی اختیار کرے. عربی لفظ قرآن نے اس کے لیے عبد انتخاب کیا ہے، عین بے دال، عبد. یہ لفظ اپنے اندر ایک خاص معنی رکھتا ہے، ثقافتی معنی کا ترجمان نہیں ہے. لفظ عبد جو قرآن میں استعمال ہوا ہے اور معارف دینی میں استعمال ہوا ہے، اگرچہ عبد عام لغت میں بھی استعمال ہوتا ہے، دین سے ہٹ کر معانی کی ادائیگی کے لیے بھی عرب اسے استعمال کرتے رہے ہیں. لیکن معارف دینی، مطالب دینی و تعلیمات دینی میں جب لفظ عبد چنا گیا ہے، ایک مخصوص معنی جو مخصوص ہے دین کے ساتھ، وحی کے ساتھ، اسی کو ادا کرتا ہے.
عبد انسان کی حالت کا نام ہے جس میں انسان میں نرمی آ جائے، خضوع آ جائے، نفسانی حالت ایسی انسان کے لیے پیدا ہو جائے کہ جو راستہ اس کے سامنے رکھا جائے اس راستے کو طے کرنا آسان ہو جائے اس کے لیے۔ بعض اوقات انسان کے سامنے کوئی کام رکھا جاتا ہے کہ یہ کام کریں آپ، لیکن اس کے لیے جسم تیار نہیں ہے ہمارا۔ جو لوگ ورزش نہیں کرتے جسمانی طور پر، ان کے جسم آمادہ نہیں ہوتے بعض کاموں کے لیے۔ اگر انہیں کوہ نوردی کرنا پڑ جائے وہ نہیں چڑھ سکتے، سانس پھول جاتی ہے، ان کے مسل کھنچ جاتے ہیں، جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، سینے میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے اور تکان ان کے وجود پر طاری ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے جسم کو اس معین کام کے لیے تیار نہیں کیا، جسم غیر آمادہ ہے۔ جن جسموں پہ چربی چڑھی ہوئی ہے، جن جسموں پہ گوشت زیادہ ہے، یا چربی نہ بھی چڑھی ہوئی ہو لیکن ورزش نہیں کرتے، اپنے جسم کو معمول کے تحرکات کے لیے آمادہ نہیں کرتے۔ مثلاً اگر دوڑایا جائے، بہت سارے افراد کو اگر دوڑ ان کی لگائی جائے نہیں دوڑ سکتے۔ جوان ہیں جو گھر کے اندر بھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، واش روم جائیں موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، اتنے عادی ہو چکے ہیں ان وسائل کے، مشینوں کے، 2 قدم چلنا مشکل ہے ان کے لیے۔ جسم ان کے غیر آمادہ ہیں حرکت کے لیے، چلنے سے عاجز ہیں۔ اگر آدھ کلومیٹر 1 کلومیٹر انہیں چلنا پڑ جائے ہلاک ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جبکہ دیہاتی محنتی لوگ، مشقت کرنے والے، اگر 10 کلومیٹر بھی انہیں چلا لیں تھکن نہیں ہوتی ان کو۔ راہ پر دوڑنے کے لیے یا چلنے کے لیے انسان کے جسم کی آمادگی ضروری ہے۔ اگر جسم آمادہ نہ ہو، ایک ہموار راستے پر انسان چند قدم نہیں چل سکتا، چند قدم دوڑ نہیں سکتا، ہلاک ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ جسمانی طور پر ہے۔ جسم کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، خاضع ہونا چاہیے جسم کو، خضوع نرمی کو کہتے ہیں۔ جسم کا خضوع، لچک ہو جسم کے اندر، مسل نرم ہو انسان کے، عضلات نرم ہو انسان کے، تاکہ دیر تک پیادہ روی کر سکے، چل سکے، یا کوئی مشقت والا جسمانی کام کر سکے، بوجھ اٹھا سکے، چڑھائی چڑھ سکے، کوہ نوردی کر سکے، دیر تک یہ کام کر سکے، اور اس کا تنفس بھی بحال رہے، قائم رہے، تنفس ختم نہ ہو جائے، سانس پھول نہ جائے اس کی۔ بعض میں یہ حالت ہوتی ہے جو کرتے ہیں سال بھر ورزش کے ذریعے اپنے جسم کی آمادگی قائم رکھتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن میں نہیں ہے یہ آمادگی، ناگہان کسی وقت انہیں چلنا پڑتا ہے اور ہلاکت کے قریب جا پہنچتے ہیں۔ یہی حال انسان کے نفس کا ہے۔ نفس انسان ہر راہ پر چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، ہر عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسے آمادہ کرنا پڑتا ہے، تیار کرنا پڑتا ہے۔ جب تیار ہو جائے اس کے بعد اسے اس کام پہ لگا دیا جائے، آسانی سے وہ انسان وہ کام کرتا ہے۔ نفس اگر آمادہ نہ ہو، ورزیدگی نہ ہو، ورزش نہ ہو، یہی کام اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ نفس کی یہ آمادگی، روح انسان کی آمادگی ذہنی طور پر، قلبی طور پر اور باقی صلاحیتوں کے اعتبار سے
انسان کے اندر یہ نرمی و خضوع پیدا کرتی ہے، جیسے عرب اپنی زبان میں عبدیت کہتے ہیں، کسی راہ پر چلنے کی آمادگی، اور وہ راستہ بھی دشوار کٹھن راستہ جس پر چلنے کے لیے انسان میں نرمی ہو۔ مثلا پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے پہاڑوں کو نرم نہیں ہونا چاہیے، کوہ نوردی کے لیے کوہ ہموار نہیں ہونا چاہیے، انسان کے جسم میں لچک ہونی چاہیے، سخت دشوار اور بامشقت راہوں کے لیے راہی میں نرمی ہو، نہ راستے میں نرمی ہو۔ اگرچہ مثال جہاں دی تھی یا لغت کا معنی بیان کیا تھا، وہاں پر یہ حالت راستے کے لیے بیان کی گئی۔ عرب طریق معبد اس راہ کو کہتے ہیں جو ہموار ہو، چلنے کے لیے آمادہ ہو، اور اس پہ شتر یا انسان بوجھ اٹھا کے آسانی سے بغیر دشواری کے چل سکے، وہ طریق معبد ہے۔ اب قرآن نے طریق کے لیے معبد استعمال نہیں کیا، انسان کے لیے استعمال کیا ہے، انسان معبد، نفس معبدہ، وہ حالت جو اہل لغت راستے کے لیے مراد لیتے ہیں، وہ انسان کے لیے قرآن نے مراد لی ہے، کہ انسان کے اندر یہ ملائمت، یہ ہمواری اور یہ نرمی موجود ہو کہ سخت راہوں کو، دشوار راہوں کو آسانی کے ساتھ طے کر سکے۔ باس انسان شناسی میں انسان کی صفات جو قرآن نے ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک مکلفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف شمار کیا ہے، مکلف بنایا ہے، ہم نے اس کو کلفت میں ڈالا ہوا، یعنی جس کے دوش پر کلفتیں ڈالی گئی ہیں۔ کلفت مشقت کو کہتے ہیں، شدید مشقت، جس کے انجام دہی میں انسان تھک جاتا ہے، خستہ ہو جاتا ہے، درد و الم و رنج اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایسے عمل کو کلفت کہتے ہیں۔ تکلیف، اردو میں درد کو تکلیف کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سخت ہے، تحمل سخت ہوتا ہے، اس وجہ سے درد کو اہل اردو تکلیف کہتے ہیں۔ اور اصطلاح فقہ میں تکلیف وظیفہ کو کہتے ہیں، فریضہ کو کہتے ہیں، شرعی فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اسے تکالیف کہا گیا ہے۔ تکالیف شرعیہ یعنی وہ بامشقت کام، مأموریتیں جو انسان کے دوش پہ ڈالی گئی ہیں تاکہ انسان ان بامشقت کاموں کو انجام دے۔ اور اشارہ کیا تھا کہ ان کی دو قسمیں ہیں، کچھ تمہیدی نوعیت کی تکالیف ہیں، انسان مکلف ہے تمہیدی کاموں کا، ابتدائی کاموں کا، جس کے ذریعے سے اس میں آمادگی آ جائے، اور کچھ اصلی بامشقت کام ہیں، جیسے کھلاڑیوں کو کھیل کے لیے تیار کرنے کے لیے پہلے انہیں گرم کیا جاتا ہے۔ چونکہ پاکستان کی مادری زبان بدل گئی ہے، گرم کرنے کو نہیں سمجھتے۔ کسی بچے سے پوچھا میں نے کہ والدہ کا کیا حال ہے، تو وہ بابا کو کہتا ہے پاپا یہ آغا کیا کہہ رہے ہیں، اسے نہیں پتا تھا والدہ کس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پوچھ رہے ہیں ماما کا کیا حال ہے۔ ماما سمجھ آتا ہے، والدہ سمجھ نہیں آتا۔ وہ از خود بیگانہ قوم، از خود اجنبی قوم، اپنے آپ سے متنفر قوم، اپنی زبان سے متنفر قوم کی یہی حالت ہوتی ہے کہ والدہ سمجھ میں نہیں آتا، پاپا اور ماما سمجھ میں آتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ کھیل کے لیے پہلے کھلاڑیوں کے بدن کو گرمایا جاتا ہے، جیسے آپ مادری زبان میں کہتے ہیں وارم اپ کیا جاتا ہے۔ وہ کھیل نہیں ہوتا، صرف بدن کو گرمایا جاتا ہے تاکہ بدن گرم ہو جائے اور اصل کام کے لیے، اصل ورزش کے لیے تیار ہو جائے۔ ٹھنڈا بدن نہیں کر سکتا یہ کام، پہلے انہیں
اس جسمانی حالت میں لایا جاتا ہے۔ اسی طرح تکالیف شرعیہ ہیں، احکام ہیں، دینی فرائض ہیں، کچھ وارم اپ کے لیے ہیں، جیسے وضو نماز کے لیے ہے، خود وضو مستقل عبادت نہیں ہے، نماز کے لیے ہے یا قرآن پڑھنے کے لیے ہے، تمہیدی عمل ہے کسی اور عمل کی تیاری کے لیے۔ اسی طرح یہ جو ظاہری احکام شرعیہ ہیں یہ سب اس لیے ہیں کہ انسان ان ظاہری اعمال شرعیہ سے آمادہ ہو جائے بامشقت کاموں کے لیے۔ یہ تو بامشقت کام نہیں ہے، وضو کرنا کون سی مشقت ہے؟ دن میں وضو کرتے ہیں، یہ طالب علم 2 نمازوں کے لیے 30 دفعہ وضو کرتے ہیں، سخت کام ہوتا ہے۔ عموماً طالب علم سخت کام نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے اور پڑھائی ان کو سخت لگتی ہے، لیکن وضو کرنا سب سے آسان ہے ان کو، چونکہ درس پڑھتے ہوئے بھی ٹائم ضائع کرنے کے لیے وضو کے بہانے نکل جاتے ہیں کہ وضو کرنے جا رہے ہیں۔ آسان ہے، درس پڑھنا انہیں دشوار لگتا ہے، وضو کرنا آسان ہے۔ وضو اتنا آسان ہے تو اس کو تکلیف کیوں کہا گیا؟ تکلیف شرعی، مکلفیت، انسان مکلف ہے وضو کرے، اس میں کیا زحمت ہے؟ بلکہ گرمی میں روزے میں اور زیادہ سکون بھی ملتا ہے وضو کرنے سے۔ یا انسان 2 رکعت نماز پڑھ لے، 2 رکعت نماز میں کیا مشقت ہے؟ روزے میں ہے کسی حد تک مشقت ہے، لیکن اتنی نہیں کہ انسان کو گرا دے۔ روزہ رکھتے ہیں عام لوگ، روزے کے بغیر بھی فاقہ آسان ہے انسان کے لیے، بعض لوگ ارادی طور پر فاقہ کرتے ہیں، کچھ کنجوس ہیں بچت کے لیے فاقہ کرتے ہیں، 24 گھنٹوں میں ایک ٹائم پہ کھاتے ہیں، سارا سال روزے سے ہوتے ہیں کنجوسی کی وجہ سے۔ مشکل ہے روزہ، باقی اعمال کی نسبت دشوار ہے، گرمی ہے، لیکن یہ اصل تکلیفیں نہیں ہیں، اصل کلفتیں یعنی مشقت کے اصل یہ کام نہیں ہیں، یہ آمادگی کے لیے ہیں۔ روزہ وارم اپ ہے، گرمانے کے لیے ہے، تیار کرنے کے لیے نفس کو، نفس کی آمادگی کے لیے ہے تاکہ اصل بامشقت کام کر سکے۔ سخت کام آگے رکھا گیا ہے، بدن گرم کرو تاکہ آگے ایک سخت کام آپ کو حرکت کرنی ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اسی طرح عبادت کرو، روزہ رکھو، دیگر عبادات کرو، یعنی نفس کو تیار کرو ایک اور سخت کام کے لیے۔ اصل مشقت ان کے اندر ہے، کلفت ان امور کے اندر ہے، وہ دشوار ہیں جن کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا کہ وہ عقبہ ہیں۔ وما ادراک ما العقبہ، وہ عقبہ ہے، وہ گھاٹی ہے، وہ چوٹی ہے، پہاڑی، اس کو سر کرنا ہے، دشواری اس کام کے اندر ہے۔ یہ ابتدائی آمادگی کی تکالیف، انہیں ان کی نسبت کہا گیا ہے، چونکہ آمادگی ان کے لیے ہے اصل بامشقت کاموں کے لیے، اس وجہ سے یہ تکالیف شرعیہ ہیں۔ عبادت، عبدیت، انسان کے نفس کی آمادگی ان راہوں پر چلنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کی ہیں۔ اگر وہ راہیں نہ ہوتی عبدیت کی ضرورت نہیں تھی۔ نرم نفس، خاضع نفس، متذلل نفس، لچکدار نفس، تسلیم نفس کی کیوں ضرورت ہے؟ جیسے ایک آدمی کو کھڑے کر کے اسے ورزشیں کرائی جائیں مختلف طرح کی اور اسے تیار کیا جائے، دوسرا پوچھے کہ اس سے کیا کروانا ہے جو اس کو اتنی ورزشیں آپ کروا رہے ہیں، کس چیز کے لیے اس کو تیار کر رہے ہیں؟ مثلا ایک جنگجو تیار کر رہے ہیں، جنگ سکھا رہے ہیں اس کو، جسمانی اس کی پرورش کر رہے ہیں اور اسے مہارتیں سکھا رہے ہیں، ٹرک سکھا رہے ہیں، سب کچھ۔ کیوں سکھا رہے ہیں اسے؟ اگر آگے کوئی جنگ نہیں ہے، آگے کوئی محاذ نہیں ہے،
اس نے آگے جا کر کچھ کرنا نہیں ہے تو یہ اعمال عبث ہیں، فضول ہیں، کیوں کرا رہے ہیں اسے؟ افواج میں عام سپاہی کو بھی اور خاص سپاہیوں کو یہ بامشقت ورزشیں کرواتے ہیں. کیوں کرواتے ہیں؟ نہ ورزش کے لیے یا باڈی بلڈنگ کے لیے، اسی پر ان کو تمغہ نہیں دیا جاتا کہ آپ نے وارم اپ بہت اچھا کیا ہے، یہ ٹرافی لے لو. نشان حیدر دیتے ہیں، ورزش کی وجہ سے نہیں دیتے، وارم اپ پہ نہیں دیتے، اس اصل محاذ میں جا کر کوئی کارکردگی دکھانے پر دیتے ہیں، چونکہ وہ تیاری اس کے لیے کروا رہے ہیں آپ سے. اگر راہیں نہ ہوں، روشیں نہ ہوں، راستے نہ بنائے جائیں اور راستوں پر چلنے والے تیار کر رہے ہوں، راہی تیاری کر رہے ہیں اور ان کی تربیت ایسی ہو رہی ہے کہ ان کے لیے راستے چلنا بہت آسان ہو، راہوں پہ چلنا بہت آسان ہو، جبکہ راہیں نہیں ہیں، یہ عبث ہے یہ تیاری. کچھ دشوار راہیں انسان کے لیے مقرر ہیں، ان دشوار راہوں سے انسان نے آگے جانا ہے. جس طرح قرآن کریم کا فرمانا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، قدح کے ساتھ تو آگے جا رہا ہے، وہی مشقت و سختی کے ساتھ تجھے رب کی طرف جانا ہے. ایک دشوار راستہ جسے قرآن کہتا ہے عقبہ، یہ عقبہ تجھے طے کرنا ہے. وما ادراک مل عقبہ فک رقبہ، یہ گردن خلاصی کرنی ہے، تو نے گردن اپنی آزاد کرانی ہے. ایک راہ ہے دشوار تیرے سامنے، اسے طے کرنا ہے. وہ راہ کی دشواری بھی بتا دی ہے کہ یہ راستہ تجھے طے کرنا ہے، اس کے لیے یہ دستورات ہیں، قوانین ہیں، ان پر تجھے عمل پیرا ہونا ہے. اور راستے میں رکاوٹیں یہ ہیں، تیرے مقابلے میں عدو ہیں، اعداء ہیں، دشمن ہیں، طاغوت ہیں، قاتل ہیں، ظالمین ہیں. یہ سب ان دشوار راستوں کی دشواری کو اور بڑھا رہے ہیں. اس دشوار راہ پر چلنے کے لیے انسان کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے. اس آمادگی کا نام، اس حالت کا نام عبدیت ہے. عبد الہی مقررہ راہوں پر چلنے کے لیے تیار انسان، جس کے اندر ارادی طور پر آمادگی آ گئی ہو، قلبی طور پر آمادگی آ گئی ہو، جسمانی طور پر آمادگی آ گئی ہو، ذہنی طور پر آمادگی پیدا ہو گئی ہو، علمی طور پر اس کے اندر یہ آمادگی آ گئی ہو. چونکہ علمی آمادگی بھی چاہیے انسان کو کچھ راہوں کو طے کرنے کے لیے، کچھ سفر طے کرنے کے لیے علمی آمادگی چاہیے، معرفت کی آمادگی چاہیے، اور عملی آمادگی بھی ضرورت ہے. اس کے بعد وہ تمام امور جو انسان کو الہی راہ پر چلنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، یہ انسان کی عبادت ہے. اور وہ انسان عبد ہے جو آمادہ ہے ان راہوں کو طے کرنے کے لیے. جیسا اشارہ کیا تھا کہ انسان پر صفت عبدیت، انسان کی صفت عبدیت اس بنا پر ہے چونکہ مخلوق ہے. اگر مخلوق نہ ہوتا عبد ہونے کی ضرورت نہیں تھی. اور مملوک ہے، مالک رکھتا ہے، اس نے اپنی ہستی کا سامان، وسائل، لوازمات سب کہیں سے لیے ہیں، اس کے اپنے نہیں ہیں. اگر اس کے اپنے ہوتے عبد نہ ہوتا، ضرورت بھی نہیں تھی عبد ہونے کی. مخلوق ہے، مملوک ہے، مالک رکھتا ہے، اپنا صاحب رکھتا ہے، اور مربوب ہے، رب رکھتا ہے.
تحت ربوبیت ہے. پس انسان وجود میں آنے کے بعد کس کے سامنے قرار پاتا ہے؟ خالق کے سامنے. جو ہی وجود میں آتا ہے، ہستی لیتا ہے، تو ہستی دینے والے کے سامنے قرار پاتا ہے، خالق کے سامنے، مالک کے سامنے اور رب کے سامنے. جس خالق نے اس کو ہستی دی ہے، جو اس کا مالک ہے اور جو اس کا رب ہے. رب یعنی انسان خلقت میں محتاج ہے تکامل کا. خلقت ایسی اس کی ہوئی ہے، اس کو تکامل کی ضرورت ہے، رشد کی ضرورت ہے، نمو کی ضرورت ہے. اس کو رشد و نمو کے لیے جو کچھ اس کو درکار ہے وہ سب اسی مالک کے پاس ہے. پس وہ مالک چونکہ اس کی نشو و نما اور اس کی ارتقاء، اس کے تکامل، اس کی تکمیل کا بھی مالک ہے، اس وجہ سے وہ رب ہے. اس رب سے اس نے لینا ہے، اپنانا ہے اور اپنے آپ کو نقطہ کمال تک پہنچانا ہے. پس رب کے بتائے ہوئے راہوں پر اس کو چلنا ہے. اگر رب کی بتائی ہوئی راہوں پر نہیں چلے گا، اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکتا، مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. اسی کے تکامل کے لیے رب نے مربوب کے لیے یہ سب کچھ مقرر کیا ہے. اس میں رب کا کوئی مفاد نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. انسان کے کسی عمل کا فائدہ، غرض و غایت رب کو نصیب نہیں ہوتی، خود انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے. چونکہ انسان تکامل پذیر ہے، ناقص پیدا ہوتا ہے، اسفل حالت میں پیدا ہوتا ہے اور پھر تکامل کر کے مقام اعلیٰ تک پہنچتا ہے، اور جس ذریعے سے پہنچتا ہے وہ سب رب کے اختیار میں ہے. رب نے اس کو عطا کرنا ہے اور رب نے اس کی رہنمائی کرنی ہے. اس وجہ سے اس کا عبد ہونا لازمی ہے. عبدیت حتمی ہو جاتی ہے، یقینی ہو جاتی ہے. یعنی دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے عبد ہونے کے. اور یہ کام انسان روزمرہ کر رہا ہے. جیسے کچھ لوگ خود یا اپنی اولاد کے لیے ارادہ کرتے ہیں، انہیں بنانا ہے، پڑھانا ہے، کچھ بنانا چاہتے ہیں. چونکہ پیدائشی، ویسے تو اس قوم میں کافی صلاحیتیں ہیں، سب کچھ پیدائشی ہوتا ہے ان میں، لیکن کچھ حالتیں مان لیتے ہیں کہ پیدائشی نہیں ہے. دین میں تو نہیں سمجھتے کہ ہم نے خود یا بچے کو پڑھانا ہے اور فقیہ بنانا ہے، چونکہ پیدائشی فقیہ پیدا ہوتے ہیں. لیکن باقی شعبوں میں انکساری سے کام لیتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو پیدائشی ڈاکٹر نہیں سمجھتے، پیدائشی انجینئر نہیں سمجھتے، پیدائشی کوئی اور سائنٹسٹ نہیں سمجھتے. تعلیمی اداروں میں بچوں کو بھیجتے ہیں پڑھانے کے لیے. چونکہ پہلا ان کا ایمان یہ ہے کہ ہمارا بچہ اس وقت اس حالت میں عالم نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، انجینئر نہیں ہے، یا فلاں مہارت کا ماہر و متخصص نہیں ہے. لیکن اسے ہونا چاہیے، ضرورت ہے یہ بنے. بننے کے لیے آیا کہیں کوئی نظام ہے؟ یہ بننے کے لیے کہیں کوئی ادارہ ہے، کہیں اہتمام ہے، کہیں وسائل ایسے مہیا کیے گئے ہیں، کہیں ایسا سلیبس نصاب بنایا گیا ہے، کہیں ایسے معلم مربی پائے جاتے ہیں کہ جو کچھ میں خود بننا چاہتا ہوں یا اپنے بچے کو بنانا چاہتا ہوں وہی سب کچھ ان کے پاس موجود ہو. بھلے ہیں، ایسے موجود ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، کالج یونیورسٹیاں ہیں، مختلف شعبوں کے، لے جاتے ہیں وہاں پر اور اپنی خواہش ذکر کرتے ہیں کہ ہم بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. جو
رکھتے ہیں یہ وسائل اپنے اختیار میں، وہ انہیں بتاتے ہیں کہ اس بچے کے ڈاکٹر بننے کے لیے یہ راستہ ہے، اتنا زمان لگے گا، اتنا وقت لگے گا، اتنا مال لگے گا، اور دیگر وسائل اہتمام اتنا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے یہ آپ کا بچہ جو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بولنا بھی نہیں جانتا، یہ بن سکتا ہے، اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے پاس وہ راستے ہیں، وہ طرق ہیں، وہ معرفت ہے، وہ وسائل ہیں، وہ اسباب ہیں، ان کے ذریعے ان کو بروئے کار لا کر ہم اسے وہی بنا سکتے ہیں جو آپ بنانا چاہتے ہو، جو نیت رکھتے ہو، اور بنانا بھی ضروری ہے۔ وہاں سے والدین واپس نہیں لے آتے، جی یہ اتنی فیس مانگتے ہیں، یہ اتنا ٹائم مانگتے ہیں، یہ 5 سال مانگتے ہیں۔ 5 سال کس کے پاس ہیں؟ ہمارے بچے کے پاس 5 سال کہاں سے آگے؟ یہ تو ماں کو بہت چہیتا ہے، اچھا لگتا ہے، ماں دور ہی نہیں ہو سکتی اس سے۔ یہ باتیں نہیں کرتے۔ اچھا جی اس کو چاہیے ملک کے اندر کسی اور شہر میں ایڈمیشن ہوا ہے، یہاں رہنا ہے، رہیں گے ہم، بھاری فیسیں دینی ہیں، دیں گے ہم، اتنے وسائل تعلیم کے لیے چاہیے، دیں گے ہم۔ یہ سب کچھ وہ راستے بتاتے ہیں، ہم اپنی آمادگی ظاہر کرتے ہیں۔ اگر نہ ہو وہ آمادگی گھر کے پاس، گھرانے کے پاس، وہ آمادگی فوراً دوسرے طریقوں سے اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور بچے کو بھی آمادہ کرتے ہیں یہ سارا دوران طے کرنے کے لیے، اور طے بھی کرتا ہے وہ۔ ارادہ کر لینا اور اپنے آپ کو آمادہ کر لینا، پورے گھر کا، ایک بچہ جب ڈاکٹر بنتا ہے تو سارا گھر آمادگی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ باہم مل کر یہ سفر کرتے ہیں۔ ایک کام کرتے ہیں یہاں، ایک لیبر میں مزدور ہیں، بہت محنت کرتے ہیں دن رات، دن سارا گرمی میں یہاں کام کرتے ہیں، رات کو کسی اور فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ کیوں اتنا، کسی ان کے سپروائزر سے پوچھا کہ یہ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کی ایک بیٹی ہیں، وہ ایم اے کرنا چاہتی ہیں یا ایم ایس سی کر رہی ہیں، اور یہ دن بھر یہ باپ جس کی جان عمر کسی لحاظ سے وہ کام کے قابل نہیں ہے کہ اسے ریسٹ کرنی چاہیے، آرام کرنا چاہیے اس وقت، لیکن وہ دن رات کام کرتے اور دوسروں سے زیادہ اوور ٹائم لگا کر، مثلا 8 گھنٹے اگر ٹائم ہوتا ہے کام کا تو وہ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ ان کی بیٹی پڑھ جائے، ایم ایس سی کر جائے۔ ایک بچی کو پڑھانے کے لیے، ایک ڈگری دلانے کے لیے بچی کی آمادگی کافی نہیں ہے، باپ کی بھی آمادگی کافی ہے۔ باپ کو بھی کلفت میں پڑا ہوا ہے، ماں بھی کلفت میں پڑی ہوئی ہے، پورا خاندان، چھوٹے بڑے سب۔ اسی خاندان کے چھوٹے بچے کو فرض کریں کوئی چیز چاہیے، اسے نہیں دیتے، یا فرض کریں یہی باپ مریض ہے، علاج کے لیے اسے دوا چاہیے، نہیں خریدتا۔ کیوں؟ کہ یہ پیسے بچے کی فیس دینی ہے، اگر میں نے دوا خرید لی تو وہ ہدف پورا نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو اس نے آمادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اس بچے کو اس منزل تک پہنچانا ہے۔ آگے جو ادارہ ہے انہوں نے یہ راستہ ان کے سامنے رکھا ہے کہ یہ راستہ ہے جو آپ کو طے کرنا ہے، یہ وسائل ہیں جو آپ کو مہیا کرنے ہیں، اتنا وقت آپ کو دینا ہے، اور یہ امور یا قواعد ہیں جن کی آپ نے پابندی کرنی ہے، اور سب کے لیے تیار ہیں۔ اب یہاں میں تعریض اس لیے کرتا ہوں کہ ثقافت کا بھی ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے، ہم جن آفات میں مبتلا ہیں۔ اور تنہا شعبہ جس میں گھر والے بالکل ساتھ نہیں دیتے اپنی اولاد کا، وہ طالب علم ہے دین کا۔ اس کے لیے نہ ماں تیار ہے ساتھ دینے کے لیے، نہ باپ تیار ہے ساتھ دینے کے لیے، نہ بلکہ اس کو تانے دیں گے، اس کو طنز کریں گے، اس کو اور حوصلہ شکنی کریں گے۔ ماحول اس طرح کا، اس کے لیے سب کچھ تیار ہے۔ وہ راہیں
جہاں یہ پہنچنا چاہتا ہے موجود ہیں، لیکن سخت راہیں ہیں، خرچ ہے ان راہوں کے اوپر. کرو گے، کریں گے ہم، اور کرتے ہیں، دل کھول کے کرتے ہیں. ہدایت بھی اسی طرح سے ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور کہیں انسان کو پہنچنا ہے، وہاں پہنچے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ ہلاکت ہے و تباہی ہے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے مقرر کیے ہیں، آداب بنائے ہیں، قوانین بنائے ہیں، ضابطے بنائے ہیں، اصول بنائے ہیں کہ ان اصولوں سے تجھے وہاں تک پہنچنا ہے، ان راہوں پہ چل کے تجھے وہاں پہنچنا ہے. جنتر منتر ورد تعویذ یہ جعلی راستے ہیں، الہی نہیں ہیں. الہی راستے مشقت والے ہیں. مکلف ہو تم، خدا نے مکلف بنایا ہے. تکالیف رف نہیں کیے. جو تکالیف انسان سے رف کرتے ہیں، تکالیف سے مراد اردو اصطلاح نہیں، تکالیف شرعی تکالیف، یعنی فریضے، وظیفے، ذمہ داریاں، یہ در حقیقت خدا کا مقابلہ کر رہے ہیں. جیسے طالب علم کو اگر مکلف کیا جائے کہ آپ پڑھو، دوسرا آگے کہے نہ ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، آپ پڑھائی چھوڑ دو، فلاں کام کرو، آپ وہ یہ مقابلہ کر رہا ہے، بالکل نقطۂ مقابل میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انسان کو مکلف بنایا ہے، مشقت والے کام انسان کے اوپر ڈالے ہیں کہ یہ تجھے کرنے ہیں. ان پرمشقت بامشقت راہوں پر چلنے کے لیے انسان کی آمادگی کی ضرورت ہے، تیاری کی ضرورت ہے کہ ان راہوں پر میں نے چلنا ہے. یہاں سے انسان کے لیے ابدیت کا سوال اٹھتا ہے کہ یہ راہیں جو آمادگی طلب کرتی ہیں، مانگتی ہیں، تقاضا کرتی ہیں، اس آمادگی کا نام ہی ابدیت ہے کہ تجھے تو عبد ہونا پڑے گا. وہ ابدیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی تجھے ارادی طور پر اپنے رب کے سامنے تسلیم ہونا پڑے گا. ہے تو تسلیم؟ ارادہ تیرا ہوگا ایسے، تیرے اندر اتنا تذلل ہو، اتنی نرمی ہو، خضوع ہو کہ تو اپنے پروردگار کے سامنے محض اطاعت کے لیے آمادہ ہو. ذرا برابر فرمان خدا، رب کا فرمان، رب کی طرف سے مقرر راستہ، رب کی طرف سے طے شدہ ضابطہ بجا لانے میں ذرا برابر تیری طرف سے نافرمانی نہ ہو، ایسی حالت چاہیے. پس ابدیت لازم ہو جاتی ہے انسان کے لیے. انسان کا ہدف انسان کو مجبور کرتے کہ عبد بنے. جیسے مثال دی ہم کر رہے ہیں روزمرہ اپنے بچوں کو، متدینین اپنے بچوں کو جب دنیاوی مسائل میں ڈالتے ہیں اور وہ ان سے تقاضا کرتے ہیں. مثلا کتنے متدینین کے بچے ہیں بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں پر انہیں باقاعدہ میوزک کی تعلیم دی جاتی ہے، ڈانس رقص سکھایا جاتا ہے، اور وہ وسائل چاہیے ہوتے ہیں ان کو، وہ باجے بچے کو چاہیے ہوتے ہیں، مومن صاحب کے بچے کو، ابن مومن کو، کہ یہ باجا تجھے لے کر آنا ہے اسکول میں. وہ لے کے جاتا ہے. مومن بھی مال حلال سے اس کو وہ باجا خرید کے دیتا ہے، کیونکہ بچے کو جو بنانا ہے اس کی راہ میں یہ تقاضا ہے، یہ مجھے پورا کرنا ہے، کرتا ہے پورا، ورنہ بن نہیں سکتے. اگر وہ کچھ لباس انہوں نے ایسے بنانا ہے، مثلا مخلوط بٹھانا ہے، لڑکی لڑکے کو اکٹھے بٹھانا ہے، متدین کی بیٹی کو نامحرم کے ساتھ، ایک نامحرم نہیں بلکہ نامحرم کے جھرمٹ میں بیٹھنا ہے. لیکن چونکہ ارادہ ہے اس کا کہ میں نے بنانا ہے اپنی بیٹی کو یہ کچھ، یہ بنانے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں ترک کرنی پڑیں گی، دستبردار ہونا پڑے گا. خوب کر دیتے ہیں، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ کی ذات کریم ہے.
کر لیتے ہیں، یہ آمادگی فوراً اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں. یہ قرآن اس کو بھی ابدیت ہی کہتا ہے. یہ جو ہم کام کرتے ہیں، آمادہ ہوتے ہیں کچھ راہوں پر چلنے کے لیے، اس کا نام بھی ابدیت ہی ہے، لیکن اس کا عنوان ہے ابدیت طاغوت. عبدن للہ نہیں ہے، عبادی، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ عبادی ہیں، بالکل آمادہ ہیں، اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے اللہ کے لیے، جنہوں نے، یہ عبادی ہیں، میرے بندے. میرے بندے کا مطلب نہ میری پوجا کرنے والے، میرے پاس آنے کے لیے، میری طرف آنے کے لیے، میری راہوں پر چلنے کے لیے، میرے ارادوں کو عملی کرنے کے لیے آمادہ انسان عبادی ہیں. وہ دوسرے جو اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں ان کاموں کے لیے، وہ بھی آبادی ہیں. مثلا مثال دیگر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ثقافتی طور پر جو عبید ہیں، عبد، بندے، جنہوں نے اپنے اندر بندگی پیدا کی ہے. کسی کو شادی کرنی ہے کسی خاندان کے اندر، اور وہ مائل نہیں ہیں یہ رشتہ ہو جائے، مثلا لڑکا کم پڑھ ہے، ان پڑھ ہے، جو بھی ہے، لڑکی والوں کا معیار کچھ اور ہے، ان کا اور ہے، یہ تقاضا کرتے ہیں، وہ ان کو اپنے مرتبے کا نہیں سمجھتے، انکار کر دیتے ہیں. یہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں یہ رشتہ چاہیے، وہاں سے انکار ہوتا ہے. پھر انکار کے لیے بعض اوقات بعض دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیتے ہیں، نہیں ہو سکتا. بعض انکار کا یہ راستہ نکالتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کریں اور آپ کا بچہ یہ بن جائے، یہ ہو سکتا ہے. وہ بچہ پھر اس کے بعد سب کچھ چھوڑ کے اس زوجہ کے حصول کے لیے جو طریقے ہیں، راستے ہیں، تقاضے ہیں، انہیں پورا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہی عبد بن جاتا ہے. یہی عبد ہے، یہ بندہ ہے جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے اس خاتون تک پہنچنے کے لیے یا اس گھرانے تک پہنچنے کے لیے. یہ اس کا بندہ ہے. اور یہیں سے عبدیت اور پوجا میں فرق، عبادت و پوجا میں فرق ہو جاتا ہے. پوجا میں احترام ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے، تقدیس ہے، پرستش ہے، لیکن راہ نہیں ہے. جس کی پوجا کر رہے ہیں وہ کوئی راستہ نہیں آپ کو بتا رہا، اس کا کوئی تقاضا نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں چاہتا آپ سے. جیسے پیر ہے، پیر کی پوجا کرتے ہیں، مرید جاتا ہے پیر کے پاس، پیر کوئی راستہ تو نہیں دکھاتا کہ آپ کو مجھ تک پہنچنے کے لیے یا فلاں مقام تک پہنچنے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے. نہ، کچھ بھی نہیں ہے. فقط یہ کہ میرے مرید رہو، تعریفیں میری کرو، پیچھے میرے چلو، میری پارٹی میں رہو. راستہ نہیں ہے. یہ پوجا ہے، یہ پرستش ہے. جس طرح ہم بہت سارے الفاظ کے ساتھ لاحقہ پرستش کا لگاتے ہیں، جیسے قوم پرست. قوم پرستی میں پوجا ہے، قوم کی پوجا ہے، یعنی قوم کی تعریفیں، قوم، ہماری قوم ایسی ہے، ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری قوم میں یہ رہا ہے. آخر یہ قوم آپ سے، اس قوم نے آپ کے لیے راستہ کیا مقرر کیا؟ کوئی بھی نہیں. راہ نہیں ہے. فقط وہ خود آپ کے لیے ایک اہمیت رکھتی ہے، وہ شے، قوم کہیں آپ کو پہنچانا نہیں چاہتی. ہم فلاں نسب سے ہیں، ہم فلاں ذات کے ہیں، ہم فلاں پات کے ہیں، ہم فلاں قبیلے کے ہیں. یہ پوجا ہے. اس لیے یہ بت ہے. قوم بت ہے. بت جو کچھ بھی نہیں، نہ دیتا ہے انسان کو،
نہ کوئی اچھا راستہ نہ برا راستہ. قوم انسان کو کوئی راستہ نہیں بتاتی. قوم ایک تخیلی فرضی بت ہے جو انسان نے بنایا ہے. لکڑی اور پتھر کے بت سے زیادہ بدتر بت ہے قوم کا. چونکہ وہ نظر تو آتا ہے, اس کو چھو سکتے ہیں آپ, یا کبھی اس کو توڑ کے بیچ سکتے ہیں آپ, اگر قیمتی دھات کا بنا ہوا ہو اس کو فروخت کر سکتے ہیں. قوم کا بت کسی کام کا نہیں, لیکن انسان اس کا پجاری ہو جاتا ہے, اس کا دل دادا ہو جاتا ہے, اس کی تعریفیں کرتا ہے, اس کا اسیر ہو جاتا ہے. پوجا میں اسارت ہے, راستہ نہیں ہے. یا وطن پرست, وطن تو راستہ نہیں انسان کو بتاتا, کہ کہیں پہنچانا نہیں چاہتا آپ کو, کوئی منزل نہیں آپ کے سامنے رکھتا, اور اس کے باوجود اگر آپ اس کے دل دادا ہو جائیں, یہ پرستش ہے. علاقہ پرست, زبان پرست, نسل پرست, نجات پرست, یہ پرستش ہے. یہ عبادت نہیں ہے, یہ عبودیت نہیں ہے. عبدیت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی راہ آپ کے سامنے رکھی جائے, اس راہ پر چلنے کے لیے آمادگی کی ضرورت ہو. وہ آمادگی اپنے اندر پیدا کرنا عبدیت ہے. طاغوت ممکن ہے یہ کام کرے, آپ کے سامنے ایک راستہ رکھے اور طاغوت کے لیے ہم تیار ہو جائیں. طاغوت یعنی غیر خدا, اللہ کے علاوہ, جو رب نہ ہو. یہ ذہن میں رکھیں, جو رب نہ ہو اور رب کے نظام ربوبیت میں وسیلہ بھی نہ ہو, وہ طاغوت ہے. جو رب کی جانب سے نہ ہو, رب نے اسے مقرر نہ کیا ہو, انسان خود سے اس کی راہ اپنا لے اور اس کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے, یہ عبدت و طاغوت ہیں. یہ طاغوت کے بندے ہیں. بندوں سے مراد نہ کہ پوجا کرتے ہیں طاغوت کی, راہ طاغوت پہ چلتے ہیں, راہ طغیان پہ چلتے ہیں. جو وہ ان کے سامنے راستہ رکھتا ہے, یہ اس پہ چلتے ہیں. یہی بندگی ہے, یہی عبودیت ہے. اللہ کی عبودیت یعنی اللہ کی راہ پر جو راستے خدا نے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں, ان راہوں پر چلنے کے لیے اپنی حالت مناسب اس راہ کے بنانا. مناسب حالت کا نام یہ ہے کہ اس صورت میں انسان اپنے اندرونی رجحانات کو اللہ کے ارادوں کے تابع قرار دے. چونکہ یہ اندرونی رجحانات انسان کی طاقت ہیں, انرجی ہے انسان کی, انہیں مارنا نہیں ہے. جو کچھ اندر خدا نے رکھا ہے انسان کے, ابس نہیں ہے, ضائع نہیں ہے. اس سب کو تابع بنانا ہے ارادہ خدا کے, فرمان خدا کے تابع بنانا. اس سے انسان ہو جاتا ہے عبد خدا. عبد خدا جس نے اپنے ذہن کو آمادہ کر لیا ہے اس راہ خدا پر چلنے کے لیے, یہ عبد خدا ہے. جس نے ذہنی آمادگی اپنے اندر پیدا کر لی ہے کہ یہ راہ خدا ہے, میں اس پہ چلوں گا. اللہ نے میرے لیے یہ راستہ رکھا ہے, میں اسے اپناؤں گا, میں اس پہ چلوں گا. عبدیت کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے جب ہم خدا کے ہدایت کے نظام کو مشاہدہ کریں, اتنا ہی عبدیت کا دائرہ پھیل جاتا ہے. مثلا ایک متحجر انسان کی عبدیت کا دائرہ بہت تنگ ہے. متحجر یعنی جو شناخت دین میں تنگ نظری کا شکار ہو گیا ہے, جس کا دین محدود ہے, چند مسائل کے اندر منحصر ہے, چند رسومات کے اندر منحصر ہے, و چند احکام و اعمال کے اندر جس کا دین منحصر ہے,
یہ متحجر کہلاتا ہے. یعنی دین خدا جتنی وسعت رکھتا ہے، متحجر اس وسعت سمیت اسے نہیں اخذ کرتا، انتخاب کرتا ہے. متحجر کو قرآن نے ذکر کیا، باقاعدہ تذکرہ ہے متحجر کا، یؤمن ببعض و یکفر ببعض، یا نؤمن ببعض و نکفر ببعض. بعض کو ایمان لے، بعض کو لے لے، اور بعض کو چھوڑ دے انسان، بعض کو ترک کر دے. بعض لے لینا، بعض چھوڑ دینا، یہ تحجر ہے. التقاط دین کے اندر، دین کے علاوہ بھی امور داخل کرنا، جیسے انسان دین کے اندر ثقافت کو بھی ڈال دے، دین کے اندر کلچر کو بھی ڈال دے، دین کے اندر مختلف ازم مطالعہ کرے، ادھر ادھر سے پڑھ کے ہر اینشینٹ دین کے اندر ڈال کے کہے کہ یہ بھی دین ہے. متحجر کی ایک قسم یہ ہے، جیسے امام راحل امام خمینی فرماتے ہیں، متحجر کی ایک قسم یہ ہے جو دین خدا میں، اللہ کی راہوں میں، خدا کے نظام میں جو ہدایت کے انسان کے لیے بنایا ہے، اس میں احکام سے آگے نظام خدا تک نہ پہنچا ہو، یہ بھی متحجر ہے. یعنی اس کا دین تنگ ہے بہت، احکام الہی مانتا ہے، نظام الہی نہیں مانتا. نتیجہ یہ کہ اس کی ابدیت کا دائرہ بھی بہت تنگ ہے. اس نے اپنے آپ کو فقط احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے تیار کیا ہے، لیکن نظام الہی کی اتباع کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا. بس یہ عبد ہے جس نے روزے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، خمس نہیں دیتا، حج کے لیے تیار کر لیا، زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیا ہے اور واجبات انجام نہیں دیتا. یہ آمادہ ہے کچھ کاموں کے لیے، کچھ کے لیے آمادہ نہیں ہے. یعنی ان امور کے لیے ابدیت ہے، ان کاموں کے لیے اس میں ابدیت نہیں ہے. اسے شرک کہیں گے ہم، یہ شرک ہے، شرک در عبادت. اور عبد کے لیے سب سے بڑا خطر قرآن شرک کو قرار دے رہا ہے. شرک سرایت کر جاتا ہے، ابدیت انسان میں شرک آ جاتا ہے. یعنی آمادگی اللہ کی راہ کے بجائے غیر اللہ کے لیے بھی آ جاتی ہے انسان میں، ادھر بھی جاذبہ اور کشش پیدا ہو جاتی ہے طاغوت کے لیے بھی. عبد الہی جس نے اپنے نفس کو، اپنے ذہن کو تیار کر لیا، اپنے عقل کو، اپنے نفس کو، اور اس کی تمام دیگر صلاحیتوں کے ساتھ ہر اس چیز کے لیے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے، مشروط کر کے نہیں. عبد ہے علی الاطلاق، جو کچھ اللہ کی طرف سے میرے لیے مقرر ہے میں اس پر چلنے کے لیے تیار ہوں، یہ عبد خدا ہے. یعنی یہ آمادہ انسان بندہ خدا، اس کو بندہ کہتے ہیں، یہ اللہ کی بندگی میں ہے. خوب غلاموں کو بھی عبد و بندے کا لفظ غلاموں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، ابھی بھی ہیں غلام ایک نئی طرز کے ساتھ. کچھ لوگوں نے غلام رکھے ہوئے ہیں، جیسے نوکر چاکر گھروں کے اندر، ایسے نوکر چاکر جو اپنی مرضی، اپنے ارادے، اپنے اختیار کے مالک نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ بھوک لگے کھانا نہیں کھا سکتے جب تک وہ مالک ان کو اجازت نہ دے یا جو کچھ نہ دے ان کے لیے. ہیں ایسے. ایک ماہ مبارک رمضان میں تبلیغ عرصہ، کافی عرصہ پہلے جب قم مقدسہ سے توفیق نصیب ہوتی تھی یا تبلیغ کے لیے، قم کے حوزے میں توفیق تبلیغ تھی، لیکن اس حوزے نے توفیق تبلیغ چھین لی ہے. ماہ مبارک رمضان میں ایک شہر میں تبلیغ کی غرض سے تھے، ایک مومن کے گھر میں قیام پذیر تھے، ان کے نوکر آئے
ایک دن شکوہ لے کر کہ ماہ رمضان میں ہمارا روزہ ہوتا ہے اور یہ مالک جو اتنا متدین ہے کہ بڑے بڑے دینی کام کر رہا ہے، یہ ہمیں باسی کھانا دیتا ہے، اور وہ بھی نہ باسی کھانا جو کھانے کے قابل ہو، باسی کھانا جو فاسد ہو چکا ہو، خراب ہو چکا ہو۔ مثلا افطار میں جو کچھ بچ جاتا ہے، گوشت کھاتے ہیں، وہ ہڈیاں جو بچ جاتی ہیں وہ ہمیں سحری میں دیتے ہیں۔ روٹی کے وہ ٹکڑے جن سے ہاتھ صاف کرتے ہیں، آخر میں دعوتیں کرتے ہیں، افطار کی دعوت کرتے ہیں، بڑی بڑی معزز مہمانوں کی، مومنوں کی، اور بڑے خلوص سے افطار دیتے ہیں، اور اس افطار میں جو پھینکا جاتا ہے عموماً ضائع شدہ مال، وہ سحری میں ہمیں دیتا ہے۔ نوکر بھی کافی تھے ان کے۔ یہ سن کر بہت افسوس ہوا، اس حد تک کہ اس گھر میں اب کھانا کھانے کو بھی جی نہیں کرتا تھا۔ انہیں بلا کے فوراً ہی میں نے کہہ دیا، اور بہت برا مانا انہوں نے کہ یہ بات انہوں نے آپ تک کیوں پہنچائی ہے، انہیں ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ شاید بتا بتا کے مایوس ہو کے پھر انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔ باہر کیف نوکری کا نظام غلامی کا ابھی بھی ہے، نام ان کا غلام نہیں ہے، ان کو نوکر کہتے ہیں، ملازم کہتے ہیں، لیکن عملاً نوکر ہی ہیں۔ پہلے باقاعدہ غلام تھے، انسان مالک تھا انسان کا، عورتیں اور مرد، انہیں بھی عبد ہی کہتے تھے۔ عربی لفظ ان کے لیے، غلاموں کے لیے عبد کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ انہیں کیوں عبد کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس مالک کی فرمان برداری کے لیے آمادہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے ارادے ختم کیے ہوتے تھے۔ غلام وہی ہوتا تھا جس کی اپنی چاہت، اپنی خواہش، اپنی ترجیح، اپنی مرضی ختم ہو جاتی تھی، مالک کی مرضی کے مطابق سب کچھ کرتا تھا وہ۔ اس لیے ان کو بھی عبد کہتے تھے، اور واقعاً عبد تھے، چونکہ جو راہیں طے کرتے تھے، جو فرمان مانتے تھے، جو اصول مانتے تھے، وہ اللہ کے نہیں تھے، اس مالک کے تھے جو انہیں خریدتا تھا، اس لیے یہ اس کے عبد شمار ہوتے تھے۔ بس عبدیت ہو سکتی ہے اللہ کے لیے بھی ہو، غیر اللہ کے لیے بھی ہو، کہ انسان کس کی راہ طے کرنے کے لیے آمادہ ہے، کس کی راہ اپنانے کے لیے تیار ہے۔ جس کی راہ اپنانے کے لیے تیار ہے اسی کا عبد ہے۔ عبید الشیطان، عبید الدنیا، عبید الطاغوت، یہ وہ اصطلاحات ہیں جو دین نے استعمال کی ہیں اللہ کی عبدیت کے مقابلے میں۔ پوجا میں راہ نہیں ہوتی، تقاضا نہیں ہوتا، پرستش میں صرف تعریف ہے، آپ سے کچھ آپ کو دستور نہیں دیتے۔ مثلا اگر ہم اطاعت کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ کی، چونکہ رسول اللہ اللہ ہی کا فرمان ہمیں سناتے ہیں، اپنا نہیں سناتے، جیسے قرآن کریم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ یہ رسول اپنی جانب سے آپ کو کوئی بات نہیں کہتے، جو وحی ہوتی ہے اللہ کی جانب سے وہی آپ کو سناتے ہیں۔ عالم ربانی بھی وہی ہے جو اللہ کا پیغام لوگوں کو سنائے، رب کا پیغام لوگوں کو سنائے، اور جو لوگوں کو کہے کونو ربانیین۔ قرآن کریم میں ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں خدا کی طرف سے وسائل، مواقع فراہم ہوتے ہیں، ان مواقع اور ان وسائل اور اس حالت سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو کہتے ہیں کونو عبادن لی من دون اللہ، میرے بندے بندو، خدا کو چھوڑ دو، میرے بندگی کرو، میری راہوں پر چلو، میرے طریقوں کے اوپر چلو۔ یہ حق نہیں بنتا کسی بشر کو۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الحکم والکتاب والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ بل کونوا ربانیین، بلکہ لوگوں کو کہے کہ تم نے ربانی بننا ہے، نہ کہ کونوا عبادا لی، میرے بندے بنو، میری راہوں پر چلو، میرے اشاروں پر چلو، میرے منشور پر چلو، میرے دستور پر چلو۔
یہ شرک ہو جائے گا. اگر کسی نے الہی دینی وسائل استعمال کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلایا، یہ امام شرک ہے. عالم ربانی قرآن اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو کہے کونو ربانیین، رب کی پیروی کرو، راہ رب کی طرف جاؤ. اگر رسول اللہ ہمارے سامنے جو راستہ رکھا ہے حضور نے، اللہ کا راستہ ہے، رب کا راستہ ہے، ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں اس راہ پر، مکمل اس راہ پر چلنے کے لیے جو کچھ رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے. ہم ٹھان لیں کہ ہم نے اسی راہ پر چل رہے اور اپنے آپ کو تیار بھی کر لیں. یہ عبودیت خدا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو، ہم رسول اللہ نے جو راستہ بیان کیا اسے چھوڑ دیں، اسے دیکھیں بھی نہیں، اسے پڑھیں بھی نہیں، اسے مشاہدہ بھی نہ کریں، اور فقط رسول اللہ کی تعریفیں کریں. رسول اللہ جو فرمان دے رہے ہیں وہ نہ سنیں، رسول اللہ جو راہ بتا رہے ہیں وہ نہ دیں، جو ادب سکھا رہے ہیں وہ نہ سیکھیں، اور جس راہ پر چلانے کے لیے ہمیں حکم دے رہے ہیں وہ نہ مانیں، اور رسول اللہ کی تعریفیں کریں. یہ پوجا ہو جائے گی، یہ پوجا ہے. چونکہ عبدیت راہ پر چلنے کی آمادگی کا نام ہے، اور اگر راستہ ہو ہی نہیں، یا ہو لیکن ہم اس راستے کو اپنائیں نہیں، اور اس راستے کو اپنائے بغیر ہم فقط تعریف کریں، یہ پوجا ہے، یہ عبدیت نہیں ہے، بندگی نہیں ہے. اس وجہ سے وہ بت، مورتیاں یا خیالی افسانوی انسان کے اپنے گڑھے ہوئے کردار، دیوتا دیویاں، افسانوی خدا، یونانی خدا جو انہوں نے گڑھے ہوئے تھے، انسان ان کا عبد نہیں ہو سکتا. ان کی پرستش کرتا ہے، ان کی پوجا کرتا ہے، عبد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ انہوں نے راستہ نہیں دیا، کوئی انہوں نے کوئی نظام نہیں دیا، انہوں نے کسی طرف دعوت نہیں دی. یہ پرستش کے زمرے میں آ جائے گا. جیسے کوئی شخصیت ہے، اگر انسان کسی شخصیت کا گرویدہ ہو جائے، کسی بھی وجہ سے اس کا گرویدہ ہو جائے، اس کی معنویت کی وجہ سے اس کا گرویدہ ہو جائے، اس کے تقدس کی وجہ سے اس کا گرویدہ ہو جائے، اس کے تدین کی وجہ سے اس کا گرویدہ ہو جائے، اس کی کسی نمایاں شجاعت کی وجہ سے، دلیری کی وجہ سے اس شخص کا گرویدہ ہو جائے، صبح و شام اس کے قصیدے پڑھے اور اس کی تعریفیں کرے، لیکن وہ راستہ نہ دے اور رہنمائی نہ کرے، چونکہ بہت اچھی چیز ہے. لہذا جیسے ابھی یہ باکسر عالمی مسلمان وفات ہوئی ان کی، محمد علی کلے، خوب انہوں نے کوئی راستہ تو نہیں دیا، لیکن محبوب ترین شخصیت مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلمانوں میں بھی. اگر کوئی شخص اس شخصیت کے اس مہارت یا اس کھیل کی وجہ سے یا اس کے ہیرو ہونے کی وجہ سے ان کو ہیرو مان لے، چونکہ ہیرو ہوتے ہی وہی ہیں جن کے پاس راستہ نہیں ہوتا. ہیرو اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس راستہ نہیں ہوتا بلکہ خود ہوتا ہے مد نظر، خود تعریف مانگتا ہے، خود تفضیل مانگتا ہے، خود گرویدگی طلب کرتا ہے اپنے لیے، یہ ہیرو ہوتا ہے. اس کو پوجا کہتے ہیں، یہ پرستش ہے. شخصیت پرستی، قوم پرستی، علاقہ پرستی، نجات پرستی، خود پرستی، نفس پرستی، یہ پوجا میں ہے. اگر راہیں بھی ہوں اور راہیں دکھائی جائیں کسی کی طرف سے، ان راہوں پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے، یہ عبدیت ہے. یہ راہیں اگر رب کی طرف سے ہوں، عبدیت حق ہے، عبدیت للہ ہے، نجات کا راستہ ہے. اور یہ راہیں اگر رب کی طرف سے نہ ہوں، طاغوت ہے، وہ طاغوت ہے، عبدیت للطاغوت ہے. جو راہیں نہیں رکھتا ظاہر گمراہ ہے، ضلالت ہے اس کے پاس. رب کے پاس ہے راہیں، یہ عبدیت رب کے ساتھ منحصر اس لیے ہو جاتی ہے کہ رب کے اختیار میں
خالق وہ ہے، مانا ہوا ہے کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے اور رب وہ ہے۔ رب نے پرورش انسان کے لیے، رشد انسان کے لیے، تربیت انسان کے لیے، تکامل انسان کے لیے جو کچھ درکار ہے وہ رب کے پاس ہے اور رب نے فراہم کرنا ہے، بس راہیں بھی رب کی انسان کو ماننا ہے۔ طاغوت جو رب بن بیٹھتا ہے لیکن ہوتا نہیں، کیونکہ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت جو قومیں، ممالک، احزاب، پارٹیاں امریکہ کی بتائی ہوئی راہوں پر، ترقی کی راہیں جو امریکہ نے بتائی ہیں، یورپ نے بتائی ہیں، ان راہوں پر چلتے ہیں، یہ عبد ہیں ان کے، لیکن عبد طاغوت، عبد نہیں ہے اپنے رب کے۔ رب نے بھی راہیں بتائی ہیں، انہوں نے بھی بتائی ہیں، رب کی راہوں کو زحمت بھی نہیں کی سمجھنے کے لیے، ان کی راہوں کو چنا بھی، اختیار بھی کیا، اپنے آپ کو آمادہ بھی کیا، تیار بھی کیا ان راہوں پر چلنے کے لیے۔ اور نسلیں اسی طرح عبید الطاغوت، عبدۃ الطاغوت کی نسلیں بھی آنے والی اپنے آپ کو یہی تیار کر رہی ہیں، ہم نے ان راہوں پر چلنا ہے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے جن آیات کریمہ کے اندر ہم ترتیب سے انشاءاللہ ان آیات کو مشاہدہ کریں گے، سورہ مبارکہ بقرہ میں جو آیت پہلے پڑھی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اب یہ مطلب بہت اہم ہے، دقت طلب ہے، ہم نے صرف اشارہ کیا ہے یہاں پر کہ اے لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم، چونکہ عبودیت، عبدیت فقط رب کے لیے ہے۔ عبد غیر انسان اسی وقت بنتا ہے، پہلے اس کو رب مانتا ہے پھر اس کا عبد بنتا ہے۔ جب تک رب نہیں کسی کو مانے عبد نہیں ہو سکتے، اور رب فقط اللہ کی ذات ہے، چونکہ خالق وہ ہے، رب ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، وہ مالکیت ضروری ہے۔ جو خالق و مالک نہیں ہے وہ رب بھی نہیں ہے، دعوی ربوبیت میں جھوٹا ہے۔ آیات کریمہ میں سورہ مبارکہ آل عمران میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب کو ایک فرمان پہلے ہے کہ آپ رہبان اور احبار کی بندگی چھوڑیں، طاغوت کی بندگی چھوڑیں، رب کی بندگی اختیار کریں۔ اب دعوت انہیں دی جا رہی ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، پہلے اس پہ اتفاق کریں ہم، اللہ نعبد الا اللہ، یہ نقطۂ آغاز ہے اشتراک کا، اتحاد کا۔ اس بات پہ اگر ہیں، عبدیت پر پہلے اتفاق کریں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبدیت نہیں کرنی، کسی کی راہ پہ نہیں چلنا، کسی کا نظام نہیں ماننا، کسی اور کا فرمان نہیں ماننا، کسی کے بتائی ہوئے راہ پر نہیں چلنا۔ اپنے آپ کو پہلے اس بات پر آمادہ کریں۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے، عکس نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو رب نہیں مانیں گے، آپس میں اپنے میں سے ہی کسی کو رب نہیں مانیں گے، مخلوق میں سے کسی کو رب نہیں مانیں گے۔ اس نقطے پر پہلے اتفاق کریں کہ ربوبیت فقط خدا کی ہے، چونکہ ربوبیت اللہ کی ہے، بس عبدیت بھی خدا کے لیے ہے، کسی اور کے عبد بھی نہیں بنیں گے۔ اللہ نعبد الا اللہ فإن تولوا فقولوا، اگر وہ
تولی کریں، منہ موڑ دیں، تو آپ کہیے گا اشہدوا بأننا مسلمون، کہ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور سب سے نمایاں آیت، اگرچہ ترکیب میں چھوٹی آیت ہے لیکن گہرائی میں بہت باعظمت ہے، نظام الہی میں ابدیت کے لیے، سورہ مبارکہ فاتحہ میں آیہ پنجم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فاتحہ کے بارے میں ہے کہ یہ جامع ترین سورہ ہے قرآن میں، کہ کل قرآن در حقیقت جمع ہو گیا ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ علماء نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں اس ترکیب کے اندر۔ ایاک نعبد، اس ترکیب کے ساتھ اظہار بندگی کرنا، انحصار کے ساتھ تعہد ہے، ایاک نعبد، فقط تیری عبادت، فقط تیری عبادت۔ یہ بہت بڑا عہد ہے انسان کا، بہت بڑا عہد ہے۔ یعنی ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی بات و دعویٰ یہ کرتے ہیں، اس سے بڑا دعویٰ کوئی اور نہیں ہے موجود، ایاک نعبد۔ باقی سب ہیچ ہیں اس کے مقابلے میں، چھوٹی چیزیں ہیں، یہ سب سے بڑا ادعا ہے۔ ایاک نعبد، فقط تیری عبادت، تیری بندگی، یعنی تیری راہ پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، عزم کیا ہے۔ ایاک، اس تقدیم کے ساتھ ایاک نعبدو پر مقدم کیا ہے، پہلے لے آئے ہیں، ورنہ قاعدے کے مطابق بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کریں گے، تیری بندگی کریں گے، لیکن اس ترکیب معمول یا قاعدے کے مطابق نہیں بات کی گئی۔ ایاک پہلے لا کر، نعبدو بعد میں لا کر، اور وہ بھی صیغہ متکلم مع الغیر کے ساتھ، نعبدو اعبدو کے بجائے، کہ عرض کیا کہ تفاسیر میں علماء نے بہت خوبصورت اس کے نکات بیان کیے ہیں۔ یہ سب سے بڑا عنوان ہے انسان کا، ایک مومن کا، ایاک نعبدو، فقط تیری بندگی، تیری عبادت، نہ تیری پوجا، فقط تیری پوجا کریں گے۔ مثلا ہم حمد و ثنا، پوجا کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کریں، قوالیاں سنیں، نعتیہ عرفانی کلام سنیں، ذات خدا کا نام سن کے وجد میں آ جائیں، راہ خدا سے آشنا نہ ہوں، نظام خدا سے آشنا نہ ہوں، فرمان اللہ سے آشنا نہ ہوں، اور اس پر چلنے کے لیے آمد، جب آشنا ہی نہیں ہے چلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ ایسا عرفان پوجا ہے کہ انبیاء نے ایسے نہیں کیا۔ انبیاء آتے، پوجا اگر کرنی ہوتی، پوجا کا طریقہ کیا تھا کہ ہر نبی آ کر ایک غار میں، پہاڑ میں لوگوں سے دور بیٹھ کر صبح و شام اللہ کرتے رہتے۔ یہ صبح و شام اللہ، یہ پوجا ہو جائے گی، یہ بندگی نہیں ہے۔ آپ کسی کا نام لیں نہ لیں، صرف اللہ کا نام لیں، لیکن نظام اللہ کا نہ ہو، احکام اللہ کے نہ ہو، قانون اللہ کا نہ ہو، یہ پوجا میں آ جائے گا۔ پوجا اللہ کا حکم نہیں ہے، پوجا ثقافت نے ہمیں سکھایا ہے۔ پوجا اللہ نے عبادت کا، بندگی کا، عبدیت کا فرمان دیا ہے۔ ہم نے پوجا اٹھا کے بندگی کی جگہ رکھ کر اور پوجا پر اکتفا کر لیتے ہیں، تعریفوں پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ اب ہم ساری عمر اگر اللہ کی تعریفیں کرتے رہیں، اللہ بہت عظیم ہے، اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت مہربان ہے، لیکن راہیں طاغوت کی اپنائیں، راہیں دوسروں کی اپنائیں، یہ پوجا ہے، بندگی نہیں ہے، عبدیت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آیات کے اندر اسی موضوع بندگی کو پیگیری کرتے ہیں۔ دیکھیں کس قدر خوبصورتی کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ
بندگی کا نظام بیان کیا اور کتنی مہارت سے ہم نے اسے تبدیل کر دیا اور اس کی جگہ پر پوجا رکھ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کہ ہم عبد ہیں، جبکہ نہیں ہیں، چونکہ آمادہ نہیں ہے راہ خدا کے لیے، اس لیے کہ راہ خدا متروک ہیں، صدیوں سے متروک ہیں خدا کی راہیں۔ آج کیا دنیا میں اتنے 7 ارب کی آبادی میں اللہ کی راہیں انسان طے کر رہے ہیں، مسلمان اللہ کی راہوں پہ چل رہے ہیں، خدا کے نظام کے مطابق جا رہے ہیں، تیار کیا ہوا ہے اپنے آپ کو اللہ کے نظام کے مطابق۔ ہم فقط اللہ کی نعمتوں کی خاطر اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، بندگی میں یہ چیزیں شمار نہیں ہوتی، یہ بندگی نہیں ہے کہ ہم زیادہ تعریفیں کریں وہ زیادہ مہربان ہو جائیں ہمارے اوپر۔ راہیں طے کرنی ہے، عبد راہیں طے کرنے والا اللہ کی اور ربوبیت کی راہیں، ربوبیت ہی جامع ترین عنوان ہے ان ساری راہوں کا، وہ سب ربوبیت ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرامین صادر فرمائے ہیں اور انبیاء نے تبلیغ فرمائے ہیں، یہی سب ربوبیت ہے، مادی زندگی اور معنوی زندگی، ہر شعبے میں اسی کا نام ربوبیت ہے۔ یہ نظام ہے تربیت و پرورش انسان کا، باقی انشاءاللہ بعد میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔